مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج جو اجتماع میں شریک اسلامی بھائی ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جب بھی کبھی درس و بیان کی محفل میں بیٹھیں، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ درس و بیان سماعت فرمائیں کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، کپڑوں یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے، موبائل فون سے میسج وغیرہ کرتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا عظمت پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باکمال ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ جس قدر ہو سکے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کریں، محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جمادی الاخر جب یہ مبارک مہینہ دنیا میں آتا ہے تو جہاں اس مہینے میں بہت ساری بزرگ ہستیوں کی یاد منائی جاتی ہے، مگر اس مہینے میں جس عظیم ہستی کی یاد بالخصوص منائی جاتی ہے، اس مہینے کو جس عظیم ہستی کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے، میری مراد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بالا تبار مراد ہے۔ آج انشاءاللہ تذکرائے صدیق اکبر کریں گے۔ مدنی چینل پر الحمدللہ فیضان صدیق اکبر کی بہاریں ہیں، تو آج انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق اکبر، یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تذکرہ خیر ہوگا۔ توجہ کے ساتھ اول تا آخر بیان میں شامل رہیے، انشاءاللہ فیضان صدیق اکبر حاصل کریں گے۔ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، بارگاہ رسالت سے عتیق کا لقب پایا، توفیق الہی کی تائید انہیں حاصل رہی۔ سفر و حضر میں حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفیق، زندگی کے ہر موڑ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص دوست، اور بعد وصال بھی روضہ انور میں
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج انہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان صدیق اکبر نصیب فرمائے۔ آج ان کا تذکرہ خیر کر کے اپنے دل کی ویران کھیتی کو باغ و بہار بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، اور آپ کا نسب شریف اس طرح ہے: ابو بکر بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 7ویں دادا یعنی مرہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت یعنی جس سے ہم پہچانتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر کو، جو ابو بکر کہا جاتا ہے، یہ آپ کی کنیت ہے، اور آپ کے القاب صدیق اور عتیق ہیں۔ اب یہ القاب کیسے پڑھے؟ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے اور عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اب یہ توجہ کے ساتھ سنیے۔ علماء کرام آپ کے لقب صدیق کے بارے میں چند روایات، چند وجوہات بیان کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ہی آپ کو یہ لقب مل گیا تھا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور ایک اور قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اس لیے کہا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر خبر پر تصدیق کرنے میں سبقت لے جاتے تھے۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پہ کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے فرمایا، اس واقعہ معراج کی تصدیق میری ملت نہیں کرے گی۔ یعنی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، دنیا میں کوئی لمحے آگے پیچھے نہ ہوئے، زمین و آسمان کی سیر میرے آقا کر کے تشریف لے آئے، جنت کی سیر فرمائی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار حضرت جبریل سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل، اس واقعے کی یعنی واقعہ معراج کی میری ملت تصدیق نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ جب یہ واقعہ معراج ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ مشرکین عرب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ دعویٰ کیا گیا بارگاہ رسالت سے کہ یہ واقعہ معراج رونما ہو چکا ہے، اب مشرکین عرب نے سوچا کہ اب ابو بکر کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے، ان کو اس راہ سے ہٹانے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ ان کے گھر پہنچے، کہا، اے ابو بکر، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کو اللہ کا نبی کہتے ہو، جانتے ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا، کیا فرماتے ہیں؟ کہا، وہ کہتے ہیں کہ وہ رات بیت المقدس میں پہنچائے گئے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، اگر واقعی میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح و شام اس سے بھی بڑی خبر دے دیں تو ابو بکر اس کی تصدیق کر دے گا۔ تو ایسے صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ تو سنا کہ جبریل امین نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہا، خود شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے بھی آپ کو یہ لقب ملا۔ اور وہ کیسے ملا؟ جبل احد مدینہ طیبہ میں وہ مبارک پہاڑ ہے کہ جب بھی زائرین مدینہ طیبہ جاتے ہیں جبل احد کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ وہ جنتی پہاڑ، اس کے دامن میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، جبل احد کا دیدار کرنا نصیب فرمائے۔ ایک موقع پر پیارے آقا جبل احد پر سیدنا صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جبل احد پر تشریف لے گئے۔ اب احد پہاڑ لرزنے لگا۔ اس شاخ کہتے ہیں اتنی بڑی ہستیوں کی آمد ہے، احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
پاؤں مبارک کو ٹھوکر لگا کر فرمایا اے احد ٹھہر جا، بے شک تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں اس واقعے سے جہاں مقام صدیق اکبر پتا چلتا ہے کہ خود میرے آقا نے آپ کو صدیق کہا، وہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی ایسی روشن دلیل ہے۔ ارے میرے آقا حضرت ابو بکر کو تو صدیق کہہ رہے ہیں، مگر 2 شہید بھی فرما رہے ہیں۔ 2 شہید یعنی حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں۔ اس وقت وہ جبل احد پر سرکار کے ساتھ موجود ہیں، مگر مصطفیٰ کریم احد سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک صدیق ہے، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ میرے آقا یہ جانتے تھے حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی وہ شہید ہوں گے، تو معلوم ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب اللہ کی عطا سے جانتے اور ہمیں اس کی خبریں دیا کرتے۔ ایک اور بڑی پیاری بات، اعلیٰ حضرت اس واقعے کو کس پیارے انداز میں ہدایت کے بخشش میں لکھتے ہیں، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں اور آپ کے پیر مبارک کی قوت کا اندازہ لگائیے۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی مبارک کی یہ شان ہے۔ مزید سنیے آپ کو عتیق کا لقب کیسے ملا۔ عتیق کہتے ہیں آزاد۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء چند اقوال لکھتے ہیں کہ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کا یہ لقب ہے، نیز پاک و صاف کردار اور اعلیٰ نسب ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا۔ اور ایک اور بڑی پیاری روایت ترمذی شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میرے والد گرامی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ سے آزاد کردہ ہو۔ بس اسی دن سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ آپ کی ولادت باسعادت نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال 2 ماہ بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور 63 سال کی عمر مبارک میں آپ کا وصال ہوا، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں محبوب کے پہلو مبارک میں آپ کی تدفین ہوئی۔ ولادت کے بعد ایک بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کے بچپن ہی میں پیش آیا۔ اسی معاملے پر آپ کے والد نے آپ کو چانٹا رسید کر دیا اور آپ کی والدہ کو تمام قصہ سنایا، تو ان کی والدہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جواب دیا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے ایک آواز آئی تھی کہ اے اللہ کی سچی بندی تجھے بشارت ہو، یہ بچہ عتیق ہے، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، اور یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ گویا صدیق اکبر کو بچپن ہی سے چوز کر لیا گیا تھا، منتخب کر لیا گیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تو ہم نے کئی بار سنا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا مردوں کے اندر، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وقت گزارا وہ کیسا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال کی تھی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تشریف لے جاتے، سفر تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے، تو اس وقت پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت سے لطف اندوز ہوا کرتے۔ دوران سفر تجارتی قافلہ ایک درخت کے نیچے اترا، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سائے میں جلوہ افروز ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات معلوم کرنے کے لیے بحیرہ نامی راہب کے پاس گئے۔ فقال له من الرجل الذي في ظل السدرہ، راہب نے آپ سے پوچھا یہ درخت کے نیچے تشریف فرما ہونے والی شخصیت کون ہے؟ فقال ذلك محمد بن عبد اللہ،
آپ نے جواب دیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فقال هذا واللہ نبی. یہ سن کر راہب کہنے لگا اللہ عز و جل کی قسم یہ نبی ہیں. اور پھر کہنے لگا مستظل تحتها بعد عیسیٰ الا محمد. حضرت عیسیٰ کے بعد سے آج تک اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھا. فوقع من ذلك فی قلب ابی بکر الیقین والتصدیق. جب اس راہب کی یہ گفتگو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سماعت فرمائی تو اسی وقت آپ کو نبی رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین حاصل ہو گیا. یہ یقین اتنا پختہ ہو گیا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مردوں میں سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان نبوت سے 20 سال قبل ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا یقین نصیب ہو گیا تھا. اشجع الاشجعین امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو قرآن عظیم کی سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جو جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں. اس آیت کریمہ میں وصدق بہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے مزید قرآن مجید فرقان حمید سے سنتے ہیں شان صدیق اکبر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام میں پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. دو میں سے دوسرے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ رکھ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر سکینہ اتارا. تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ اس آیت میں صاحب سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے. لہذا سیدنا صدیق اکبر وہ برگزیدہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کی گواہی قرآن مجید دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قلب صدیق اکبر کے صدقے ہمارے دلوں کو گندگیوں سے پاک فرمائے، کینے سے پاک فرمائے، بغض سے پاک فرمائے، حسد سے پاک فرمائے، تمام باطنی امراض سے پاک فرما کے صدیق اکبر کے قلب اطہر کے صدقے مالک کریم ہمارے دل کو سرکار کا عشق کا مدینہ بنا دے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور سنیے قرآن مجید کی کتنی آیات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. پارہ 30 سورہ واللیل آیت نمبر 17 تا 18، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اور اس جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا اسے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو. ان آیتوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا پیارے انداز میں شان بیان کی گئی ہے. نمبر 1 کہ وہ دوزخ سے بہت دور رکھے جائیں گے، اس طرح کہ دنیا میں نہ کوئی گناہ سرزد ہوا نہ ہوگا، اور قبر و حشر میں دوزخ سے اتنا فاصلہ کہ وہاں کی گرمی تو کیا آواز بھی نہیں آئے گی. ایک اور بات پتا چلی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں سب سے افضل ہیں، کیونکہ آپ بعد از انبیاء تمام لوگوں میں سب سے بڑے متقی ہیں، اور سب سے بڑا متقی قرآن کی روح سے سب سے افضل ہے، لہٰذا آپ سب سے افضل ہوئے. ایک اور بات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقات اور خیرات مقبول ہیں. روایتوں میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر کا مال اس طرح خرچ فرماتے جیسے باپ سعادت مند بیٹے کا مال بلا کسی تردد تعامل کے خرچ فرماتا ہے. مسجد نبوی
سبحان اللہ، آج بھی رہتی دنیا اپنے دل میں مسجد نبوی جانے کی تمنا رکھتی ہے، اور کیوں نہ رکھے، وہیں سبز گنبد ہے، مگر یاد رہے کہ مسجد نبوی کی جب سب سے پہلی تعمیر ہوئی تو اس کی زمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے وقف کی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ صدیق اکبر کی شان رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ اب آئیے کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے بھی شان صدیق اکبر سنتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اپنے مال اور صحبت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر جانی اور مالی ایثار کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ البتہ اسلامی اخوت و محبت ہم میں ہے، اور مسجد میں کوئی کھڑکی باقی نہ رکھی جائے سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ ایک اور حدیث سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ذات السلاسل کے لشکر پر امیر بنا کر بھیجا۔ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ عرض کی یا رسول اللہ مردوں میں؟ تو فرمایا ان کے باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر عرض کیا اس کے بعد کون ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بخاری شریف کی ہم نے حدیث سنی، غور کیجئے۔ ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار کا عشق عطا فرمائے۔ ارے اس ہستی کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر مردوں میں میں سب سے زیادہ کسی چاہتا ہوں تو وہ ابو بکر ہیں۔ اللہ کا پیارا بنے جو تمہیں چاہے، یا رسول اللہ اللہ کا پیارا بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں جسے تم چاہو۔ ارے جس کو مصطفیٰ کریم چاہیں اس کے مرتبے کی کیا شان ہوگی۔ مزید شان صدیق اکبر سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، باب مناقب ابی بکر، حدیث نمبر 3594 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پر کسی کا بھی جانی اور مالی ایثار نہیں مگر ہم نے اس کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کے کہ ان کی ہمارے لیے اتنی قربانیاں ہیں کہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر کا تذکرہ ہو اور غار ثور کا تذکرہ نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہجرت کا وقت ہے، مدینہ طیبہ ہجرت کا واقعہ ہے، اور کیا خوب واقعہ ہے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوپہر کے وقت صدیق اکبر کے پاس تشریف لائے۔ چونکہ آپ اس وقت تشریف نہ لاتے تھے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نبی کریم ضرور کسی خاص وجہ سے تشریف لائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور پیارے آقا اسی جگہ بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تمہارے پاس ہے ان کو دور کر دو۔ عرض کی آقا میری بیٹیاں ہی ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ عرض کی حضور کیا آپ مجھے اپنی صحبت سے نوازیں گے؟ صحابہ کرام کی کثیر جماعت پہلے ہی مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کر چکی تھی، چند ہی صحابہ کرام رہ گئے تھے۔ اب صدیق اکبر ہیں، پیارے آقا ہیں، حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا اب آپ بھی ہجرت فرما رہے ہیں، کیا اپنی صحبت سے مجھے نوازیں گے؟ حضرت صدیق اکبر کو پیارے آقا فرماتے ہاں۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم اس دن سے پہلے مجھے معلوم نہ تھا کہ کوئی شخص خوشی کے مارے بھی روتا ہے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا، جب یہ سنا کہ ہجرت میں پیارے مصطفیٰ کریم مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق زاروں کے تار رونے لگے خوشی کے مارے۔ اور پھر اس کے بعد تیاریاں شروع کی گئیں، 2 اونٹنیاں تیار کی گئیں، اور اس کے بعد میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں پھر بنی دلائل قبیلے کے ایک آدمی عبداللہ بن ارقط کو بطور رہبر ساتھ لیا گیا۔ اس نے کچھ راستے تک تو رہبری کی، جب دونوں راستے پر چل پڑے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں چلتے، راستے میں جا رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں چلتے،
پھر کبھی بائیں طرف تشریف لے آتے، پھر کبھی آگے چلنا شروع کر دیتے، پھر کبھی پیچھے چلنا شروع کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے ابو بکر یہ کیا بات ہے؟ کبھی تم سفر میں دائیں چلتے ہو، کبھی سامنے چلے جاتے ہو، کبھی بائیں طرف چلتے ہو، کبھی پیچھے چلے جاتے ہو۔ عرض کرتے ہیں آقا جب ابو بکر کے دل میں یہ خوف بیٹھتا ہے کہ کہیں دشمن دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے، تو یا رسول اللہ ابو بکر یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی ذات کو کوئی نقصان پہنچے، میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں دشمن بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے، آقا میں بائیں طرف آ جاتا ہوں، پھر میں آگے جب خوف بڑھتا ہے کہ کہیں دشمن سامنے سے حملہ نہ کر دے، میں آگے آ جاتا ہوں، اور پھر جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اے آقا میں آپ کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہوں۔ یہ اسی طرح ابو بکر عشق و مستی کے عالم میں، وارفتگی کے عالم میں، اپنی جان قربان کرنے کے عالم میں سرکار کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اب وہاں یہ غار میں پہنچے، اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہاں 3 راتیں گزاری گئیں۔ انہی راتوں کا تذکرہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہوتا تو وہ فرماتے کہ ابو بکر کی ایک رات عمر کی ساری زندگی سے افضل ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تو وہ رو پڑے اور کہتے میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے سارے اعمال ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کے عمل کے برابر ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور شریف کی طرف چلے، اور جب اس غار کے اندر پہنچے تو عرض کرنے لگے آقا جب تک میں اس غار میں داخل نہ ہو جاؤں آپ داخل نہ ہوئیے گا، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو تکلیف دے تو وہ پہلے ابو بکر کو تکلیف دے تا میرے آقا محفوظ رہیں۔ صدیق اکبر اندر تشریف لے گئے، جا کر غار کی صفائی کی، اس میں ایک طرف بہت سارے سوراخ پائے، آپ نے اپنی چادر مبارک کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا۔ اب صرف 2 سوراخ باقی رہ گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عرض کی سرکار اندر تشریف لے آئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں سر انور رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ غار کے 2 سوراخ جو باقی رہ گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ ان سوراخوں میں ایک سانپ تھا، اس سانپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا، لیکن نبی کریم میں کے آرام میں کہیں خلل نہ ہو جائے، صدیق اکبر نے جنبش نہ کی۔ ارے سانپ کا ڈسنا، اس کا درد کون نہیں جانتا، مگر صدیق اکبر یہ جانتے تھے اگر آج تو نے جنبش کی، اگر آج ہلنا جلنا شروع کیا تو مصطفیٰ کریم کے آرام میں خلل ہو جائے گا۔ صدیق اکبر جم کر بیٹھے رہے، مگر تکلیف بہت تھی، آنکھ سے آنسو بہ نکلے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھول دیں، ارشاد فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، صدیق اکبر کے اس زخم پر لگایا۔ قربان جائیے مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن پر، صدیق اکبر پر جو تکلیف تھی، جو زہر کا اثر تھا، وہ سارا کا سارا جاتا رہا۔ پیارے آقا نے جب دیکھا کہ میرا محبوب، میرا پیارا اتنا مجھ سے پیار کرتا ہے کہ میرے آرام میں خلل نہ ہو، سانپ کا ڈسنا برداشت کر لیا، مصطفیٰ کریم نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی۔ اللہ اکبر، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اجعل ابا بکر معیہ فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرما۔ ہائے ہائے ہائے، قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر ہم غلامان مصطفیٰ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت میں سرکار کا پڑوس عطا فرما۔ اور صدیق اکبر کی شان کیا ہے کہ میرے آقا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ صدیق اکبر کو جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح غار ثور میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہونے کے لیے تیار، یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقہ کرنے والا، یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقہ کرنے والا، منزل صدق و عشق کا رہبر سیدنا صدیق اکبر، انگوٹھا رکھا سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر،
انگوٹھا رکھا سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، یہ سب کچھ ہے خاطر دل بر سیدنا صدیق اکبر۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اور آگے سنیے، خصائص الکبریٰ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو حکم دیا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے ہو کر پیارے آقا کو چھپا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار کے آگے جالا تن دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جنگلی کبوتروں کو حکم دیا، وہ غار کے منہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ تعاقب میں آنے والے کفار میں سے ایک غار کے قریب آیا اور وہ واپس چلا گیا۔ ساتھیوں نے کہا تم نے غار میں کیوں نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ غار کے منہ پر 2 کبوتر بیٹھے تھے، میں نے ان کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ غار میں اور کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبوتروں کے لیے دعا فرمائی اور ان پر علامت لگائی، اور وہ کبوتر حرم چلے گئے، حرم شریف پہ چلے گئے اور وہاں جا کر بچے دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ آج بھی چلے جائیے، جس پرندے کو کعبہ مشرفہ تک رسائی ہے، جس پرندے کو آج بھی گنبد خضرا کی چوکھٹ چومنے کا موقع ملتا ہے، وہ کبوتر ہی ہیں۔ قربان جائیے، مصطفیٰ کریم کی دعا ایسی ان کبوتروں کو ملی ہے کہ آج بھی حرم پاک کے وہ بوسے لے رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ جاری رہے گا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، حالانکہ جان بچانا تو فرض ہے۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ ہوا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقام خیبر یعنی جنگ خیبر سے، غزوہ خیبر سے واپسی آ رہے تھے۔ منزل صحبہ کا مقام ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز ادا کی اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مبارک زانو پر آرام فرمانے لگے۔ اب عصر کا وقت جا رہا ہے، مولا علی نے نماز نہیں پڑھی، سورج کو دیکھ رہے ہیں غروب ہو رہا ہے، مگر پیارے آقا کا آرام ایک طرف ہے، دوسری طرف نماز ہے، نماز فرض ہے، مگر پیارے آقا کے آرام میں خلل نہ آئے۔ مولا علی نے وقت گزار دیا، پیارے آقا کی آنکھ کھلی، عرض کیا آقا جب سے علی ایمان لایا ہے آج تک نماز قضا نہیں ہوئی۔ آقا سورج غروب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، وہ سورج جس کو دنیا نے آج تک مشرق سے طلوع ہو کے مغرب میں غروب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، پیارے آقا کی دعا سے اب مغرب سے طلوع ہو رہا ہے اور مولا علی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے، ایک طرف نماز فرض ہے، پیارے آقا کا آرام سامنے ہے، مولا علی صحابی ہیں، امیر المومنین ہیں، ہم سے زیادہ دین جاننے والے ہیں، نماز کو قضا کر دیا، مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آئے، قربان کر دیا۔ دوسری طرف صدیق اکبر ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ارے جان بچانا فرض ہے، آقا کے آرام پر اپنی جان قربان کر دی، یہ کیا بات ہے؟ فرض کو کیوں چھوڑ دیا؟ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، امام اہل سنت سے پوچھیے، اعلیٰ حضرت ہدایت بخشش میں کس والہانہ انداز میں ان دونوں واقعات کی تشریح کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں آقا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز۔ ارے انہوں نے جان تو دے دی، آقا آپ نے انہیں جان واپس کر دی، لعاب دہن اپنا لگا دیا، صدیق اکبر کو جان دے دی، آپ نے دعا کی، سورج واپس آیا، علی کو نماز لوٹا دی، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ارے جس سے مصطفیٰ کریم راضی ہو جائیں، جس سے آقا راضی ہو جائیں، تو غلام کا کام ہی یہی ہے، اپنے آقا کو راضی کر لے، رب بھی راضی ہو جائے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا والے کام کرتے چلے جائیے، اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شان صدیق اکبر پر بیان کریں، کس کس واقعے کا احاطہ کریں، کون کون سا موقع بیان کیا جائے، اتنی زبردست زندگی آپ نے گزاری کہ ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ صدیق اکبر کا عشق رسول میں گزرتا ہے۔ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ عمر
فاروق نے کہا ان دنوں میرے پاس مال تھا, میں نے سوچا آج موقع ہے, آج میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال آدھا آدھا کیا, ایکولی ڈیوائیڈ کیا, نصف مال لیا اور سرکار کے دربار میں آ گئے کہ آج تو میرا پہلا نمبر ہوگا. جب دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے ہیں, پیارے آقا نے سوال کیا, اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عمر فاروق عرض کرتے ہیں آقا جتنا مال لایا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوتی ہے, آتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں آقا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. آقا آپ مال مانگے اور ابو بکر اپنے گھر پر کچھ چھوڑ کر آ جائے. حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ خدا کی قسم میں کسی کام میں ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ حال تھا. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہجرت کی رات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے گھر کا سارا سامان سیدنا صدیق اکبر ساتھ لے کر چلے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, صدیق اکبر وہ کامل عاشق تھے, عاشق اکبر تھے کہ اپنی ذات, اپنا گھر بار, اپنا مال, اپنی جان, سب چیزوں سے زیادہ پیارے آقا سے پیار کرتے. اور یہی کامل مومن ہونے کی دلیل ہے. آج ہم سوچیں, ہم بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر جب مال کمانے کا وقت آتا ہے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ مال کما لیتے ہیں یا یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار نے کیا فرمایا ہے؟ جب ہمیں جناب اپنی اولاد کا وقت آتا ہے, اولاد اور گھر بار سامنے ہوتا ہے, اور دوسری طرف عشق رسول کے تقاضے ہوتے ہیں, ہم اپنے گھر, اپنی اولاد, اپنی مال, اپنے خاندان کو فوقیت دیتے ہیں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عشق کی پکار ہے اس پر لبیک کہتے ہیں؟ ارے صدیق اکبر نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ اگر عاشق بننا ہے, سرکار پر قربان ہونا ہے تو کیسے ہوا جائے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر, حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں, ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے, اور غزوہ احد کے موقع پر اپنے والد سے کہنے لگے میں نے یوم احد آپ کو دیکھا مگر میں نے آپ سے درگزر کیا. احد کی جنگ والے دن میں نے آپ کو دیکھا تھا, چاہتا تو آپ پر حملہ کر لیتا مگر آپ کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ اے بیٹے, لیکن اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو ہرگز زندہ نہ چھوڑتا, کیونکہ اس وقت تم میرے آقا کے دشمن بن کر میرے سامنے آئے تھے. کہ میرے آقا کا جو دشمن ہو چاہے وہ میرا عزیز کیوں نہ ہو. پیغام صدیق اکبر یہی ہے کہ آج اگر ہمارے سامنے ہمارا عزیز آ جائے, ہمارا چاہنے والا آ جائے, ہمارا مال آ جائے, ہماری دولت, ہمارا اسباب, ہمارا اسٹیٹس, سب کچھ آ جائے, اور دوسری طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی پکار ہو, ہم نے کس بات پر لبیک کہنا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں, مگر جب امتحان کی گھڑی آتی ہے تو کمپرومائز کر لیتے ہیں, پھر جناب اپنے دل کی مان لیتے ہیں اور پیارے آقا کے مبارک فرامین کو فراموش کر دیتے ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ایک اور بڑا پیارا واقعہ کہ جب بھی اس واقعے کو پڑھتے ہیں, جب بھی سنتے ہیں, خدا کی قسم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر وہ رشک آتا ہے, ان کی شان پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا لباس پہنا تھا کہ آپ کے لباس میں بٹن کی بجائے کانٹے لگے ہوئے تھے. آئے ہائے. اچانک حضرت جبریل امین تشریف لائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض کیا آقا یہ ابو بکر کو کیا ہوا ہے, انہوں نے کانٹے لگائے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس نے فتح سے پہلے اپنا تمام مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے. حضرت جبریل امین اب کیا فرماتے ہیں, غور سے سنیے, شان صدیق اکبر پر جھوم جائیے. صدیق اکبر کے بارے میں حضرت جبریل کہتے ہیں آقا رب نے صدیق اکبر کو سلام بھیجا ہے, اور سلام کے ساتھ ایک پیغام بھی ہے کہ میرے ابو بکر سے پوچھئے اسلام آوری سے قبل مالداری تھی, رزق کی فراوانی تھی, نعمت کی کثرت تھی, اور اب فقر و فاقہ سے واسطہ ہے. اے ابو بکر اس جمال فاقہ مستی میں تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں؟ ہائے ہائے.
सिद्दीक अकबर से रब पूछ रहा है, "ए अबू बकर, तेरे ऊपर इस्लाम लाने के बाद जो मुश्किलात आई, इस मुश्किलात पर सब्र करने के बाद क्या तुम मुझसे राजी हो?" सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अज़मत पर कुर्बान, वारे ए यारे गार, ए रफीके मजार, आपके मुकद्दर पर कुर्बान, खुदाए रहमान सरवरे दो जहान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए आपकी रिजा मालूम कर रहा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, फबका अबू बकरिन तवीलन, जब ये सवाल हुआ तो सिद्दीक अकबर ज़ारो कितार रोने लगे। काफी देर तक गिरिया और जारी का सिलसिला रहा। सुम्मा क़ाल रदीतु व सल्लमतु लिक़दाइल्लाहि व क़दरिही या रसूल अल्लाह, फिर अर्ज गुजार हुए, आका मेरा रब मुझे जिस हाल में रखे मैं राजी हूं। या रसूल अल्लाह, मैं अपने रब से नाराज होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुर्बान जाइए, आज सिद्दीक अकबर ने यह साबित कर दिया कि अपना सब कुछ लुटाकर भी रब की रिजा पर वो राजी रहते। आज हम पर थोड़ी मुश्किल आ जाए, थोड़ी परेशानी आ जाए, हमारी जबान शिकवे और शिकायत से तर हो जाती है। ऐ सिद्दीक अकबर के गुलामों, हमें यह दर्स मिल रहा है कि सब कुछ लुटाकर भी जो रब की रिजा पर राजी रहता है, फिर उससे रब कैसा राजी हो जाता है, कैसी अताओं से नवाजता है। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, शान सिद्दीक अकबर सुन रहे हैं। अब आइए कुछ सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की अदाओं को भी सुनिए। आपके औसाफ क्या थे, आपकी अदाएं क्या थी, किन चीजों से आप बचते और किन चीजों पर आप बहुत ज्यादा सबकत फरमाते। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 12 सफहा 220 पर हदीस नंबर 35,593 सैयदुना अबुल आलिया रियाही रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि सैयदुना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, क्या आप जमानाए जहलियत में शराब पीते थे? आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं शराब की नहूसत से अल्लाह अज़्ज़ व जल की पनाह तलब करता हूं। आपकी खिदमत में अर्ज की गई, वो दौर जब हर हाथ में शराब का जाम होता था, आपने उस जमाने में भी शराब को मुंह नहीं लगाया। उसकी क्या वजह थी? तो आपने फरमाया, शराबी शख्स अपनी इज्जत जाया कर देता है। शराब के नशे में धुत होकर तरह तरह की बकवासात और बदकारी के इर्तिकाब के सबब इज्जत और असमत, रोबो दबदबा सब काफूर हो जाता है। अपनी इज्जत की हिफाजत की नीयत से मैंने उस दौर में भी कभी शराब नहीं पी। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ सिद्दीक अकबर के गुलामों, गौर कीजिए, आज सैयदुना सिद्दीक अकबर का तस्किरा खैर है। अगर खुदा ना खास्ता आज के इस इज्तिमा में मौजूद कोई मुसलमान इस बुरी आदत में गिरफ्तार है, तौबा कर लीजिए। जो मदनी चैनल पर दुनिया भर में देख रहे हैं, अरे सिद्दीक अकबर तो अभी इस्लाम ना लाए थे, जब से शराब को छोड़ दिया, हम तो मुसलमान हैं, प्यारे नबी का कलमा पढ़ते हैं, शरीयत में शराब हराम है, शराबी पर लानत की गई है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज ये नियत करके उठिए कि इंशाअल्लाह फैजान सिद्दीक अकबर के सदके आज के बाद शराब और किसी भी नशा आवर चीज के करीब भी नहीं जाएंगे। एक और बड़ा प्यारा वस्फ, एक और बड़ा प्यारा अंदाज सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु कसरत से सदका करने वाले थे, कसरत से राह खुदा में खर्च करते। एक मौके पर आपके पास 40,000 दीनार थे, आपने वो सब राह खुदा में खर्च कर दिए। और खर्च करने का अंदाज कितना प्यारा, कितना निराला कि आपने 10,000 रात में, 10,000 दिन में, 10,000 पोशीदा और 10,000 ऐलानिया खर्च किए। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये अमल मुबारक बारगाह इलाही में इतना मकबूल हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सूरह बकरा की आयत नंबर 274 नाजिल फरमाई। कुरान मजीद में इरशाद होता है, अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और वो जो अपने माल खैरात करते हैं रात में और दिन में, छुपे और जाहिर, उनके लिए हिस्सा है उनके रब के पास, उनको ना कुछ अंदेशा हो ना कुछ गम। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सैयदुना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस कदर माल राह खुदा में पेश किया कि मुस्तफा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनके इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जिक्र फरमाया। इब्ने माजा की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं, मुझे किसी के माल ने इतना नफा ना दिया जितना नफा अबू बकर के माल ने दिया। ऐ गुलामान सिद्दीक अकबर, आज आप यहां पर मौजूद हैं, आपने सुना कि सिद्दीक
اکبر کیسے سخی تھے, سخاوت کے دریا بہا دیتے, اور سخاوت کرنا کس قدر اچھا عمل ہے سنتے چلے جائیے. مبارک ہو جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں, اور ان کو لرز جانا چاہیے جو اپنے مال کو اپنی ذات, اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ نہیں کرتے اور راہ خدا میں بھی خرچ نہیں کرتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, 2 فرشتے ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں, ان میں سے ایک اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اے اللہ سخی کو اور دے, اور دوسرا فرشتہ عرض کرتا ہے اے اللہ بخیل یعنی کنجوس کو برباد کر دے. اب بتائیے جس سخی کے لیے فرشتہ دعا کرے اس کے مال میں کیسی برکتیں ہوں گی, اور جس کنجوس کے لیے فرشتہ یہ بددعا کرے کہ اللہ بخیل کو برباد کر دے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, راہ خدا میں خرچ کرنے والے بنیے. جس رب نے مال عطا کیا ہے اس کی راہ میں اس مال کو خرچ کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرما دے گا. اور مال خرچ کرنے کا بہترین موقع, بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے کہ جہاں لاکھوں مسلمانوں کی تقدیریں بدلی جا رہی ہیں. خود مدنی چینل آپ کے سامنے ہے. اے صدیق اکبر کے دیوانوں جو آج یہاں موجود ہیں, جو مدنی چینل پر آج یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, صدیق اکبر ہی کے ایصال ثواب کے لیے, انہی کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے نیت کر لیجئے کہ اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہم سب مدنی چینل کے لیے ضرور مخصوص کریں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس کس وصف کی بات کی جائے, کس کس شان کو بیان کیا جائے. اتنا بڑا اسٹیٹس ہے. آپ نے سنا دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیار فرماتے, رب پوچھتا اے ابو بکر تم مجھ سے راضی ہو. اتنا کچھ ہے مگر پھر بھی رب کا خوف ہے, پھر بھی آخرت کا خوف ہے. اللہ اکبر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہاں درخت کے سائے میں ایک چھوٹی سی چڑیا کو آپ نے دیکھا اور سرد آہ بھری, اور فرمایا اے چڑیا تو بڑی خوش نصیب ہے, تو درختوں سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے اور ان کے سائے میں آرام کرتی ہے اور جہاں چاہے اڑتی پھرتی ہے. کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا. غور کیجئے, اتنا بڑا مرتبہ ہے مگر فکر آخرت کیسی ہے, رب کا خوف کیسا ہے. اور آج ہمارا کیا حال ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا اے خلیفہ رسول یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بے شک مجھے اس نے بہت سی مشکلات میں مبتلا کیے رکھا ہے. بے شک نبی کریم نے فرمایا بدن میں کوئی حصہ اور نہیں مگر وہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر قربان صدیق اکبر کی اس ادا کو ادا کرنے کا انتظام بھی ہمارے مدنی ماحول میں ہے. امیر اہل سنت کے بیانات میں آپ نے کئی بار کفل مدینہ, بالخصوص زبان کے کفل مدینہ کے بارے میں سنا کہ زبان کا احتیاط سے استعمال کیا جائے, لکھ کر گفتگو کی جائے. تو آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا کو ہم نے سنا ہے, یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کفل مدینہ زبان کا لگانے کی بھی کوشش کریں گے. اب آپ کا آخری سفر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وجہ سے آپ کا جو وصال ہوا, علماء لکھتے ہیں کہ سرکار سے شدید محبت تھی. جب پیارے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا تو غم ہجر کی وجہ سے آپ مسلسل کمزور ہوتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق کی موت کا سبب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا تھا. آپ کا جسم مسلسل کمزور ہوتا رہا حتیٰ کہ آپ وصال فرما گئے. وصال سے پہلے آپ نے اپنی بیٹی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور بلا کر کیا وصیت کی کہ ہمیں مسلمانوں کا امیر بنایا گیا تھا, زائد ضرورت سے 1 درم بھی ہم نے نہیں لیا, اب ہمارے پاس یہ غلام, اونٹ اور کپڑا ہے, میرے وصال کے بعد یہ سب عمر کے سپرد کر دینا. جب یہ چیزیں حضرت عمر کے پاس پہنچی تو انہوں نے فرمایا اے ابو بکر اللہ عز و جل آپ پر رحم کرے, آپ نے اپنے بعد والوں کو مشقت میں ڈال دیا. یعنی ایسی تقوی کی مثال قائم کی کہ اب اس کو فالو کرنا بہت مشکل. ارے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, شان صدیق اکبر دیکھیے, زندگی سرکار کے ساتھ گزاری, اب وصیت کیا کی کہ میرے جنازے کو ایسا کرنا سرکار کے دربار میں لے جانا, اگر اندر تدفین کی اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے اور وہاں نہ ملے تو جہاں تم چاہو وہاں دفن کر دینا.
چنانچہ راوی لکھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس لے جایا گیا اور وہاں جا کر یہ کہا گیا السلام علیک یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب یا رسول اللہ، یہ ابو بکر دروازے پر حاضر ہے۔ چنانچہ دروازہ کھل گیا اور آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا کیا بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تربت صدیق اکبر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ تدفین تو ہوئی، اب محشر میں کیا ہوگا، صدیق اکبر کا حشر کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے اے ابو بکر میرے تم غار میں بھی ساتھی ہو اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوگے۔ ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت جبریل میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت داخل ہوگی۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں تاکہ آپ کی زیارت سے لطف اندوز ہو سکوں۔ قربان جائیے، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ اور سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی شے کا جوڑا خرچ کیا اسے جنت کے دروازوں سے ندا کی جائے گی کہ اے اللہ کے بندے یہ خیر ہے۔ جو نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے ندا دی جائے گی، جو مجاہد ہوگا اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا، جو صدقہ دینے والا ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، باب الریان جو روزہ رکھنے والا ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر تم وہ ہستی ہو جس کو جنت کے ہر دروازے سے جنت میں داخلے کے لیے بلوایا جائے گا۔ یا رسول اللہ۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو آج بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزار پر انوار میں حاضر ہیں۔ قیامت تک جتنے زائرین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی زیارت کو جاتے رہیں گے، میرے پیارے اسلامی بھائیوں صدیق اکبر کی بارگاہ میں بھی اپنا سلام پیش کرتے رہیں گے۔ آج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور سیرت طیبہ کا کچھ حصہ بیان کیا گیا۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ صحابہ کرام کے سردار، محبت رسول کے پیکر، جنت کے حقدار، سفر و حضر میں نبی کریم کے ساتھی، قبر و حشر بلکہ جنت میں آقا کے رفیق، کامل مطیع، متبع سنت، تاجدار صداقت، نارے جہنم سے آزاد، پاکیزہ کردار، خوش خصال، مرجائے عالم، محافظ رسول، متقین کے سردار، بارگاہ خدا میں وجاہت والے، جنتی بوڑھوں کے سردار، امت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے، نبی کریم کا عکس جمیل اور آئینہ حسین تھے۔ ان تمام مناقب کے باوجود منکسر المزاج، خوف خدا میں رونے والے، کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والے، زہد و تقوی کے پیکر، حلم کے منبع، سخاوت کے دریا، اسلام کے اولین خطیب، راہ خدا میں مشقتیں اٹھانے والے، محبوب کریم کے پیارے، دین کے لیے سختیاں جھیلنے والے اور حبیب خدا کی تعلیمات عام کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دینے والے تھے۔ یقیناً آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے اور آپ کی سیرت ایک لایہ عمل ہے۔ ان کی محبت و عقیدت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہماری زندگیاں ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھل جائیں اور ہمارے کردار میں محبت صدیقی کی جھلک نظر آئے اور ہمارے اعمال و افعال سیرت صدیقی کا آئینہ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور ان صحابہ کرام کی اور ان کے غلاموں کی سچی محبت عقیدت ہمیں عطا فرمائے اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز قیامت ان سب کی نظر رحمت سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنی ہے۔ اب آئیے اب سب نیت کرتے ہیں کہ اتنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے، رب کے پیارے آج بھی سرکار کے ساتھ موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے نیت کیجئے کہ حضرت صدیق اکبر کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ ہم سب مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ اپنے اس بیان کو امیر اہل سنت کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ میرے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے
اپنی بڑی پیاری نعت کا دیوان ہے وسائل بخشش، اس میں لکھتے ہیں وہ یار غار بھی ہیں یار مزار بھی، وہ یار غار بھی ہیں یار مزار بھی، بو بکر آج بھی ہیں ہر دم نبی کے ساتھ، بو بکر آج بھی ہیں ہر دم نبی کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں مدینہ طیبہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی بار بار حاضری عطا فرمائے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بھی حاضر ہو کر ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک